قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ان دنوں جو حالات ہیں ہمیں فکر لگی رہتی ہے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ جب بھی سائرن ہوتا ہے یا فون پہ الرٹ آتا ہے دل ڈر جاتا ہے، کہیں زور کے دھماکے کی آواز آتی ہے گھبرا جاتے ہیں، فکر لگ جاتی ہے۔ کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی گھر کا فرد گھر سے باہر ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے تو اسے فوراً رابطہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کہاں ہو، کیا ٹھیک ہو۔ کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اس سب کے بیچ میں ہم آج سیکھیں گے غیر یقینی صورتحال میں جینا، living in an uncertain situation۔ جب ہمیں موجودہ اور آنے والے حالات کے بارے میں کوئی ٹھوس علم نہ ہو اور کوئی پختہ یقین نہ ہو تو ایسی حالت کو غیر یقینی حالت کہتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی پکا علم نہیں ہے، کیا ہوگا آنے والے وقت میں اس بارے میں بھی ہمیں کوئی ٹھوس علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی انفارمیشن پکی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب بھی دھماکے کی آواز آتی ہے ہم فوراً سے نیوز چینل پہ چلے جاتے ہیں، فون میں ڈھونڈتے ہیں کہاں ہم نے نیوز آف بحرین، GDN یا BBC یا الجزیرہ یا جو بھی نیوز چینل آپ کی چوائس کا ہے، ہم اس پہ چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ آواز کیسی تھی۔ پتہ چل جاتا ہے فوراً؟ نہیں، کچھ گھنٹوں کے بعد خبر ملتی ہے اسی چینل پہ کہ فلاں ملک کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر یہ اٹیک ہوا ہے اور اس سے یہ چیز یا اتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی علم نہیں پکا، اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم نہیں، اور نہ یقین ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ یقین ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس حالت کو غیر یقینی کی حالت کہتے ہیں، اس حالت کو انسرٹن سچویشن کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں نہ پکا علم ہے اور نہ پکا یقین ہے۔ کبھی الارم ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور کبھی ہو چکا ہوتا ہے اور الارم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ، میں شاید پہلے بھی یہ مثال بتا چکا ہوں، وہ واچ مین تھا کسی کمپنی میں جگہ پر، تو وہ ڈیوٹی ختم کر کے کوئی 2:30-3 بجے رات کو آتا تھا، اور اس کا فلیٹ تھا سب سے اوپر، سیڑھیاں چڑھ کے وہ جاتا اور کمرے میں جا کے وہ اپنے سیکیورٹی والے وہ ہیوی جوتے جو ہوتے ہیں ایک اتارتا اور پھینکتا، دوسرا اتارتا اور پھینکتا، اور صبح ساری بلڈنگ والے جو اس کو دیکھتا ملتا، بھائی جوتا آرام سے اتار کے رکھا کرو، ہم سو رہے ہوتے ہیں، تمہارے جوتے کے گرنے کی آواز سے یا اس کی دھمک سے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتا اچھا جی احتیاط کروں گا، پھر بھول جاتا۔ ایک دن اس نے جب ایک جوتا پھینک لیا تو اسے یاد آ گیا، اس نے دوسرا جوتا آرام سے رکھا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ لوگ آ گئے، بھئی دوسرا جوتا پھینک، ہم نے سونا ہے، ہم اس لیے سو نہیں رہے کہ تو دوسرا جوتا پھینک، ابھی آیا کہ ابھی آیا۔ تو ہم سب غیر یقینی صورتحال میں ہیں، انسرٹن سچویشن میں ہیں کہ الارم ہوا تو کچھ ہوگا، کچھ ہو گیا تو الارم ہوگا۔ اس بیچ میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی آئے گا ہیزرڈ کا الارم، ابھی آئے گا آل کلیئر کا الارم، ابھی سائرن ہوگا کہ کچھ خطرہ ہے، ابھی سائرن ہوگا کہ آل کلیئر ہے، اب کچھ خطرہ نہیں ہے۔ تو ان دو طرح کے سائرنز کے بیچ میں ہم غیر یقینی صورتحال میں ہیں۔ ہمیں اس میں جینا ہے، ہم جینا چھوڑ نہیں سکتے، ہم نے اس میں جینا ہے۔ کلام کیا بتاتا ہے؟ جب ہم غیر یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں تو الجھن، خوف اور بے سکونی
ہماری ذہنی اور جسمانی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ الجھن ہے، کیا ہوگا، کیا کریں، کیا نہ کریں، کچھ قدم اٹھا لیں یا نہ اٹھائیں، باہر جائیں یا نہ جائیں، کام کریں یا نہ کریں۔ بچے جب تک اسکول کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، امتحان ہوگا کہ نہیں ہوگا، الجھن میں ہیں، خوف میں ہیں اور بے سکونی میں ہیں۔ رات کو کتنی بار الارم ہوتا ہے، جب تک کہ آپ پوری طرح اٹھ کے اس کو بند نہیں کرو گے، وہ الارم، وہ الرٹ کال آپ کو جگانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ رات کو کتنی بار الرٹ آتے ہیں، سائرن بجتے ہیں، بے یقینی، بے سکونی لاتی ہے، خوف لاتا ہے، الجھن پیدا کرتا ہے، اور اس سے ہمارا ذہن اور ہمارا بدن بیماری تک چلا جاتا ہے۔ اور غیر یقینی صورتحال ہماری معاشی، خاندانی اور سماجی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ جب حالات ایسے بگڑے ہوں نا، تو کاروبار مندے، کہیں سے پیسہ آ نہیں رہا، کام مل نہیں رہا، دفتر بند ہو گئے، کمپنیاں بند ہو گئی، ادارے شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں، ورک فرام ہوم ہو گیا ہے، بینکوں کی طرف سے پریشانی آ گئی، الرٹ آ گیا، جی لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں بینک بند ہو جائیں گے۔ فائنینشلی، مالی طور پر، روپے پیسے کے حوالے سے بے یقینی میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ روپے پیسے کے اعتبار سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور خاندانی اور سماجی طور پر بھی ہم الجھن میں، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کام پہ رہتے تھے ان کی بڑے سارے عیب ایک دوسرے سے چھپے ہوئے تھے، اب گھر ایک ساتھ رہتے ہیں نا، تو ادو تے چنگا سی اوتھے ہی ہوندے، جنہوں دے گھر آئے ادوں دا ساڈا دماغ ہی کھادا آ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں باب نمبر 6 ہے، حالت ایسی تھی کہ قوم کے خلاف فوج نے گھیرا باندھا ہوا تھا اور کچھ بھی اندر آنے نہیں دیتے تھے، خوراک کم ہو گئی تھی، اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بادشاہ دیوار پہ ٹہل رہا ہے، باہر دشمن فوج ہے، اور نیچے سے عورتیں آتی ہیں، پتہ کیا کہتی ہے؟ ایک، تجھے کیا فکر ہے ہماری؟ یہ میرے ساتھ والی ہے، ہم دونوں نے یہ ارادہ بنایا تھا کہ ایک دن میرا بچہ پکا کے کھائیں گے، اگلے دن اس کا، میرا تو پکا کے کھا لیا، اب اس نے اپنا چھپا دیا ہے۔ جنگ ایسی صورتحال پیدا کر دیتی ہے کہ اپنے بچے تک لوگ کھانا شروع ہو گئے، اور یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، بائبل میں لکھا ہوا واقعہ ہے۔ بے یقینی میں خاندان کہاں رہ گیا کہ ماں اپنے بچوں کو کھا رہی ہے؟ کیا ماں سے زیادہ محبت کوئی کلیم کر سکتا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے دنیا میں؟ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جب ایسے حالات آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، بچے تک کھا لیے، خاندان پہ اثر آ گیا نا۔ یہ بے یقینی کی صورتحال ہمیں یہاں تک لے جاتی ہے کہ ہمارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ جب ہم حالات دیکھتے ہیں نا، بے قابو ہو گئے اور بے یقینی ہو گئی، تو روپیہ پیسہ نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، حالات خراب ہو گئے، خاندان میں جھگڑے اور فساد، اور پورے سماج میں، سوسائٹی میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ایک دوسرے کو مار کاٹنے کو دوڑتے ہیں لوگ۔ تو غیر یقینی صورتحال ہمارے ایمان اور روحانی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ایمان کہیں دور گم ہو جاتا ہے جب بے یقینی ہوتی ہے، کہ جب خطرہ آ جاتا ہے، جب الجھن آ جاتی ہے، جب کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایمان بھی کہیں گم ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، جب وہ کشتی میں سو رہا تھا اور طوفان آ گیا، لہریں اٹھی، پانی آ گیا کشتی میں، ہوا بڑی تیز ہے، آندھی چل رہی ہے، انہوں نے جا کے اٹھایا، تو سویا پڑا ہے اور ہم مرے جاتے ہیں۔ یسوع اٹھا اور کہا، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ انہیں یہ لگا کہ ہم اب مر گئے بس۔
داؤد کو بھی وہ کہتا ہے سارا دن غمی غم ہے میرے دل میں، سوال کرتا ہے کیا تو ہمیشہ بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو نے چہرہ چھپا لیا اپنا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو میری مدد نہیں کرتا، حالات ٹھیک نہیں کرتا، دشمن میرے خلاف بڑے زور کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں، بڑی طاقت سے مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو کہاں ہے؟ ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں، بڑی دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہماری روحانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ہم طرح طرح کی سوچیں اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، پتہ نہیں خدا کہاں ہے، پتہ نہیں سن کیوں نہیں رہا، پتہ نہیں دعائیں کہاں جا رہی ہیں، پتہ نہیں حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، پتہ نہیں خدا کیوں خاموش ہے۔ ہمارے ایمان پہ اثر پڑ جاتا ہے جب غیر یقینی حالت ہوتی ہے۔ صرف یہ والی نہیں، کچھ بھی زندگی میں خرابی ہو جائے تو ہمارے ایمان پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ ہمیں صورتحال غیر یقینی لگتی ہے لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ علیم کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم اعلی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا اور کیا ہونے والا ہے، اسے سب پتا ہے، اسے آنے والے وقتوں کا بھی پتا ہے۔ ہم سے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں لیکن اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ خدا کے لیے کوئی بھی صورتحال غیر یقینی نہیں ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ حکومتوں پر، ملکوں پر، فوجوں پر، بادشاہوں پر، سارے صدروں اور رہبروں پر وہ اکیلا شاہ عظیم ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ایک پل میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے لیکن اس کا اپنا ایک پلان ہے، اپنا ایک ارادہ اور ایک منصوبہ ہے، اس کی اپنی گھڑی ہے، ہمارے والی گھڑی نہیں، اس کا اپنا کیلنڈر ہے جس میں آج مارچ کی 13 ہمارے لیے ہے، اس کا اپنا کیلنڈر ہے، اس کا اپنا ٹائم پیریڈ ہے، اس کا اپنا وقت کا حساب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے صورتحال غیر یقینی ہے لیکن خدا کے لیے نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ساری چیزوں پر اس کا اختیار ہے۔ غیر یقینی صورتحال میں بھی ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جینے کا ایک ہی طریقہ ہے غیر یقینی صورتحال میں، ہمارے بس میں ہے ہی کچھ نہیں، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ہم کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، صرف اس ہستی پر یقین رکھو کہ جس کو سب چیزوں کا علم ہے، جو سب چیزیں کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنی طاقت پر نہیں، اپنے علم پر نہیں، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ غیر یقینی کیا ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا، ابراہیم کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن وہ خدا پہ بھروسہ رکھ کے نکل پڑتا ہے پورا خاندان لے کے سفر پہ، اس ملک کی طرف جس کا اسے علم نہیں۔ خدا جانے اور منزل جانے، سفر جانے، ہم تو پیروی میں نکل پڑیں گے۔ آستر کے وقت میں غیر یقینی تھی، پتہ نہیں تھا کیا ہو جائے گا، خوف تھا ہمیں مار دیا جائے گا، اسے خود نہیں پتا تھا کہ اگر میں بادشاہ کے سامنے چلی گئی تو قبول ہو جاؤں گی یا مار دی جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے روزہ رکھو، روزہ رکھو 3 دن رات، میں جاؤں گی بادشاہ سے درخواست کرنے، اگر میں مری سو مری۔ پتہ نہیں اسے، غیر یقینی، لیکن وہ خدا پہ بھروسہ کر کے نکل پڑتی ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اعمال 27ویں باب میں سفر ہے یہ پولس رسول کا، اس کے ساتھیوں کا، لوگ اپنا سامان اتار کے پھینک رہے ہیں کہ جہاز ہلکا ہو جائے، سمندری طوفان ہے۔ پولس انہیں یقین دلاتا ہے، میں جس خدا کا بندہ ہوں اور جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کی منادی کرتا ہوں،
اس نے رات کو فرشتہ بھیج کر مجھے بتایا ہے کہ کسی کی جان نہیں جائے گی، جہاز کو نقصان ضرور پہنچے گا لیکن جان کسی کی نہیں جائے گی۔ بھروسہ خدا پہ رکھنے کی اس نے بات کی۔ طوفان کے بیچ میں وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ غیر یقینی صورتحال میں جینے کا یہ طریقہ ہے، خدا پہ بھروسہ رکھو۔ موت جب آئے گی آئے گی، تباہی جب ہوگی سو ہوگی، جب تک ہم زندہ ہیں صورتحال جیسی بھی ہو ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور غیر یقینی صورتحال میں ہم ستائش، دعا اور روزے کے ذریعے خدا سے رہنمائی اور مدد مانگتے رہے۔ داؤد کا زبور نمبر 13 جو پورا پڑھا گیا ہے، شکوہ گلہ خدا سے کرو۔ تو کیوں جواب نہیں دے رہا؟ تو کیوں بھولا بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں تو اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہے؟ کب تک میں جی میں منصوبے باندھتا رہوں گا؟ میں ایسے بچوں، میں ایسے بچوں، کامیابی نہیں ہوتی۔ خوف لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب میرا دشمن میرے اوپر حملہ آور ہو جائے گا اور مجھ پہ فتح پا لے گا۔ اس سب کے بیچ میں وہ کہتا ہے، اسے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے میں اس پر غالب آ گیا۔ ڈر ہے اسے، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ یہ بھی ڈر ہے میں گر پڑوں گا اور دشمن خوش ہوگا۔ لیکن میں نے تیری رحمت پر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، یقین کیا ہے۔ میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا، میں خداوند کا گیت گاؤں گا۔ پولوس اور سیلاس جب قید خانے میں تھے، انہیں کیا معلوم کہ آنے والے وقت میں ہمیں مار دیا جائے گا، ہماری جانیں لے لی جائیں گی، ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، یا ہمیں سولی پر چڑھایا جائے گا، یا ہماری کھال کھینچ دی جائے گی، یا ہمیں شیروں کے آگے ڈالا جائے گا، یا ہمیں جلتے ہوئے تیل میں پھینکا جائے گا، یا درندوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کروایا جائے گا تاکہ ہم مارے جائیں۔ وہ قید کی حالت میں، غیر یقینی حالت میں، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اس حالت میں بھی دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ جب پورا سوسن اس خوف میں تھا، پوری قوم آستر کی اور مردکی کی یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں مار دیا جائے گا، اس بے یقینی صورتحال میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نہیں پتا کیا ہوگا، کہ میں اکیلی بھی بچوں گی کہ نہیں بچوں گی، بادشاہ سے بات کرنے جاؤں گی کہیں وہ مجھے وہیں نہ مار دے، نہیں پتا۔ لیکن پھر بھی وہ خود بھی، اس کے ساتھی سہیلیاں بھی، اور پوری قوم کو وہ کہتی ہے کہ روزے میں ٹھہرو۔ بے یقینی صورتحال میں ہم نے روزے میں خدا سے دعا بھی کرنی ہے اور خدا کی ستائش کرنی ہے۔ اس طرح جینا ہے ہم نے، اور غیر یقینی صورتحال میں خدا ہمیں سنبھالتا ہے، یہ یقین رکھنا۔ داؤد کو یقین ہے کہ میں تیری نجات سے خوش ہوں گا، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا، تو مجھے بچائے گا اور میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے اس بات پر، خدا تو مجھے بچائے گا۔ فلپیوں 4 باب میں لکھا ہے، خدا ہماری درخواست سے بڑھ کے کام کرتا ہے، اور اس کی تسلی، اس کا اطمینان، اس کا سکون اور چین ہمارے دل کو سنبھال لیتا، محفوظ کر لیتا ہے۔ خدا ہمارے دل کو بھی قابو میں لے آتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں غالب آیا ہوں۔ وہ فاتح ہے اور ہمیں فتح سے بھر کے غلبہ دیتا ہے۔ پطرس کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ کسی چیز معاملے میں کسی بات کی فکر نہ کرو، اپنی فکر اس پر ڈال دو، کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے، تمہارا خیال ہے۔ خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں اس پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ سب کچھ کرے گا، وہ ہمیں سنبھالے گا۔ صادق 7 بار بھی گرے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ دشمن ہمارے گرد جتنا مرضی مورچہ باندھ لے، جب خدا ہمارا محافظ ہے تو کوئی ہمیں چھو نہیں سکتا۔ جب خدا ہمارے مخالف ہو گیا ہے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے اس غیر یقینی صورتحال میں، خدا سے جڑے رہنا ہے، دعا روزہ خدا کی ستائش کرتے رہنا ہے، بے دل نہیں ہونا۔ خدا ہمیں سنبھالے گا، جس نے اب تک سنبھالا ہے آئندہ بھی سنبھالے گا۔